اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک غسل کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور آج تیمم کے سلسلے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تیمم چند موقعوں پر وضو یا غسل ممکن نہ ہونے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ وہ کون سی صورتیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی صورت تیمم 7 صورتیں بتائی گئی کہ وضو اور غسل کے بجائے جب تیمم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، پانی کا نہ ہونا۔ اگر انسان آبادی میں ہو تو ضروری ہے کہ وضو اور غسل کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے اتنی تلاش کرے کہ بالآخر اس کے ملنے سے نا امید ہو جائے۔ یہی حکم بیابانوں میں رہنے والے افراد مثلاً خانہ بدوشوں کے لیے ہے، اور اگر انسان سفر کے عالم میں ہو اور جنگل بیابان میں ہو تو ضروری ہے کہ راستوں میں یا اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے آس پاس والی جگہوں میں پانی تلاش کرے، اور احتیاط لازمی ہے کہ وہاں کی زمین ناہموار یا درختوں کی کثرت کی وجہ سے راہ چلنا دشوار ہو تو چاروں اطراف میں سے ہر طرف پرانے زمانے میں کمان کے چلے پر چڑھا کر پھینکے جانے والے تیر کی پرواز کے فاصلے کے برابر پانی کی تلاش میں جائے، جبکہ ہموار زمین میں ہر طرف اندازاً 2 بار پھینکے جانے والے تیر کے فاصلے کے برابر جستجو کرے۔ اب اگر اس کے بعد بھی پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ دوسری صورت، جب پانی تک رسائی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے یا چور ڈاکو اور جانور وغیرہ کے خوف سے یا کنویں سے پانی نکالنے کے وسائل میسر نہ ہونے کی وجہ سے پانی حاصل نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ نمبر 3، تیسری صورت، پانی کے استعمال میں خوف ہو۔ اگر پانی کا استعمال کسی شخص کے لیے جان لیوا ہو یا اس کے بدن میں کسی عیب یا مرض کے پیدا ہونے یا موجودہ مرض کے طولانی یا شدید ہو جانے یا علاج معالجے میں دشواری پیدا ہونے کا سبب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ لیکن اگر پانی کے ضرر کو کسی طریقے سے دور کر سکتا ہو، مثلا یہ کہ پانی کو گرم کرنے سے ضرر دور کیا جا سکتا ہو تو پانی گرم کر کے وضو کرے، اور اگر غسل کرنا ضروری ہو تو غسل کرے۔ تیمم کرنے کی چوتھی صورت، حرج اور مشقت زیادہ ہو۔ اگر کسی شخص کے لیے پانی کا مہیا کرنا، پانی کا تلاش کرنا یا اسے استعمال کرنا ایسے حرج و مشقت کا باعث ہو جسے عام طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے وضو یا غسل کر لے تو اس کے وضو اور غسل دونوں صحیح ہوں گے۔ نمبر 5، پانچویں صورت کہ جب تیمم واجب ہوتا ہے۔ پانی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہو۔ اگر کسی شخص کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، اور اس وجہ سے تیمم کے جائز ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر پانی وضو یا غسل کرنے میں صرف کر دے تو وہ خود فوری طور پر یا بعد میں ایسی پیاس میں مبتلا ہوگا جو اس کی ہلاکت یا بیماری کا موجب ہوگی یا جس کا برداشت کرنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوگا۔ نمبر 2، اپنے علاوہ خود سے وابستہ دوسرے افراد کی خاطر ڈرتا ہو، چاہے وہ دوسرے نفوس محترم بھی نہ رکھتے ہوں جبکہ ان کی زندگی کے امور اس کے لیے اہمیت کے حامل ہوں، چاہے اس لیے کہ وہ ان سے شدید محبت رکھتا ہو، یا اس اعتبار سے کہ ان کا تلف ہو جانا اس کے لیے مالی نقصان کا باعث ہو، یا اس لیے کہ ان کا خیال کرنا عرفاً اس کے لیے ضروری ہو جیسے دوست، ہمسائے وغیرہ۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ پیاس تیمم کے جواز کا سبب بنے، لیکن اس وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ جان کی حفاظت واجب ہوتی ہے، یا اس لیے کہ پیاسے کی موت یا بے چینی مطمئناً اس کے لیے حرج کا سبب بنے گی۔ تو یہاں 5ویں صورت یہ ہے کہ پانی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہو اور اس سے زیادہ پانی موجود نہ ہو۔ 6ٹھی صورت، وضو یا غسل کا ٹکراؤ ایسی شرعی تکلیف سے ہو رہا ہو جو ان سے زیادہ اہم ہو یا مساوی اور برابر ہو۔ اگر کسی شخص کا بدن یا لباس نجس ہو اور اس کے پاس اتنی مقدار میں پانی ہو کہ اس سے صرف وضو یا غسل کر سکے، تو بدن یا لباس دھونے کے لیے پانی نہ بچ رہا ہو تو ضروری ہے کہ بدن یا لباس کو دھو کر پاک کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ 7ویں صورت کہ جب تیمم کرنا واجب و ضروری ہے، وقت کا تنگ ہونا۔ جب وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر ایک شخص وضو یا غسل کرے تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جانے کا خطرہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔
اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وضو یا غسل کا وقت باقی نہ رہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن تیمم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مصب یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں کہ جہاں پہ تیمم کرنا واجب ضروری ہے وضو یا غسل کے بدلے۔ اب وہ چیزیں کہ جن کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ مٹی، نمبر 1 مٹی، ریت، ڈھیلے اور پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے، لیکن احتیاط مصب یہ ہے کہ اگر مٹی ہو، میسر ہو، مل جائے تو کسی دوسری چیز پر تیمم نہ کیا جائے۔ اگر مٹی نہ ہو تو انتہائی باریک بجری پر، جسے مٹی کہا جا سکے، اس پہ تیمم کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ڈھیلے پر، اور اگر ڈھیلا بھی نہ ہو تو پھر ریت پر، اور اگر ریت اور ڈھیلا بھی نہ ہو تو پھر پتھر پر تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ جو اتنی چیزیں بتائی باری باری نمبر وار، ان میں افضل سب سے پہلے مٹی، ریت، ڈھیلے اور پتھر پر تیمم کرنا ہوگا۔ لہذا اگر مٹی ہو، میسر ہو تو دوسری چیز پہ تیمم نہ کیا جائے۔ اگر مٹی نہ ہو، باریک بجری ہو جسے مٹی کہا جا سکے تو اس کے اوپر کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ڈھیلے پہ کرے۔ اگر ڈھیلا بھی نہ ہو تو پھر ریت پہ کرے۔ اگر ریت بھی نہ ہو اور ڈھیلا بھی نہ ہو تو پھر پتھر پر تیمم کیا جائے گا۔ اب آگے مسئلہ ہے چونے کے پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ نیل اس کے گرد و غبار پر جو قالین، نیل وہ گرد و غبار کہ جو قالین، کپڑے اور ان جیسی دوسری چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں، اگر عرف عام میں اسے نرم مٹی شمار کیا جاتا ہو تو اس پر تیمم صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مصب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں اس پر تیمم نہ کرے۔ اسی طرح احتیاط مصب کی بنا پر اختیار کی حالت میں پکے ہوئے چونے پر اور پکی اینٹ اور دوسرے معدنی پتھر مثلاً عقیق وغیرہ پر تیمم نہ کرے۔ مسائل میں اس کا مسئلہ، اگر کسی شخص کو مٹی، ریت، ڈھیلے یا پتھر نہ مل سکیں تو ضروری ہے کہ تر مٹی پر تیمم کرے، اور اگر تر مٹی نہ ملے، گیلی مٹی بھی نہ ملے تو ضروری ہے کہ قالین، دری یا لباس اور ان جیسی دوسری چیزوں کے اندر یا اوپر موجود اس مختصر سے گرد و غبار پر کہ جسے عرف عام میں مٹی شمار نہ کیا جاتا ہو، اس کے اوپر تیمم کرے۔ جو عرف میں مٹی شمار نہ ہوتا ہو اس پر تیمم کرے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہو تو احتیاط مصب یہ ہے کہ تیمم کے بغیر نماز پڑھے، لیکن واجب ہے کہ بعد میں اس نماز کی قضا کرے۔ اس کے اندر مسائل، اگر کوئی شخص قالین، دری اور ان جیسی دوسری چیزوں کو جھاڑ کر مٹی مہیا کر سکتا ہے تو اس کا گرد آلود چیز پر تیمم کرنا باطل ہے، اور اسی طرح اگر تر مٹی کو خشک کر کے اس سے سوکھی مٹی حاصل کر سکتا ہو تو تر مٹی پر تیمم کرنا باطل ہے۔ تو یہ جن چیزوں پہ تیمم صحیح ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ اب وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں 3 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہو۔ احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہاتھ ایک ساتھ زمین پر مارنے یا رکھنے چاہیے۔ نمبر 2 دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر سر کے بال اگنے کی جگہ سے ابرو اور ناک کے بالائی حصے تک پھیرنا، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں طرف دونوں ہتھیلیوں کو پھیرنا۔ احتیاط مصب یہ ہے کہ ہاتھ ابرو کے اوپر بھی پھیرے جائیں۔ نمبر 3 بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر اور اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر پھیرنا واجب ہے۔ ضروری ہے کہ تیمم قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دے، جیسا کہ وضو کے مسائل میں بتایا جا چکا ہے۔ احتیاط مصب یہ ہے کہ تیمم چاہے وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے اسے ترتیب سے کیا جائے، یعنی یہ کہ ایک دفعہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں اور پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے جائیں، اور پھر ایک دفعہ زمین پر مارے جائیں اور ہاتھوں کی پشت کا مسح کیا جائے۔ اب چند احکام اور چند مسائل آپ کے سامنے تیمم کے پیش کیے جائیں۔ نمبر 1 تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے دونوں کے درمیان نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی طریقہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہے۔
تیمم کا دوسرا مسئلہ پیش کریں کہ جس نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہو، اگر اس سے وضو کو باطل کرنے والی کوئی چیز صادر ہو جائے تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، جس نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہو، اگر اس سے کوئی غسل کو باطل کرنے والی چیز صادر ہو جائے، مثلا جنابت یا مسمیت، تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، تیمم صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ وضو یا غسل کا امکان نہ ہو، لہذا بغیر عذر کے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر عذر تھا لیکن ختم ہو گیا، مثلا پانی نہیں تھا لیکن وقت کے اندر پانی مل گیا، تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، اگر غسل جنابت کے بجائے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی دوسرے غسل کے بدلے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا تو وضو کے بدلے تیمم کرے گا۔ تیمم صحیح ہونے کے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ پاک ہوں۔ نمبر 2، پیشانی اور ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کیا جائے۔ نمبر 3، جس چیز پر تیمم کرے وہ پاک اور مباح ہو۔ نمبر 4، ترتیب پائی جائے۔ نمبر 5، موالات ہو۔ نمبر 6، مسح کرتے وقت پیشانی یا ہتھیلی یا ہاتھوں کی پشت پر کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو تیمم کا جو آج سبق پیش کیا گیا اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو، یا اس کے لیے پانی حاصل کرنا ممکن نہ ہو، یا اس کے لیے استعمال میں کوئی نقصان ہو، تو وہ وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ دوسرا خلاصے کے طور پہ آج پیش کریں کہ تیمم میں پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت کا ہتھیلیوں کے ذریعے مسح ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا خلاصہ پیش کریں کہ خاک، ریت، پتھر اور پکی ہوئی مٹی پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ تیمم چاہے وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے، نیت کے علاوہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وضو اور غسل کو باطل کرنے والی چیزیں تیمم کو بھی باطل کر دیتی ہیں، اور اگر تیمم غسل کی جگہ پر ہو تو وہ چیزیں جو غسل کو باطل کر دیتی ہیں وہ تیمم کو بھی باطل کر دیں گی۔ بغیر عذر کے تیمم صحیح نہیں ہے، اور تیمم میں ترتیب و موالات ضروری ہے۔ نیت اعضائے تیمم اور جس چیز پر تیمم کر رہا ہو ان کا پاک ہونا واجب و ضروری ہے۔ تو الحمدللہ تیمم کے مسائل آپ کے سامنے اکثر و بیشتر پیش ہو گئے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی نماز کے سلسلے سے گفتگو شروع ہوگی، اور بتایا جائے گا کہ واجبی نمازیں کون سی ہیں، مستحبی کون سی ہیں، ان کا وقت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے نماز کی گفتگو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔